ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللیل۔ واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جب وہ دن کو چھپا لے۔ والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے۔ ان سعیکم لشتی، کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے۔ فاما من اعطی واتقی، تو جس نے خدا کے راستے میں مال دیا اور پرہیزگاری اختیار کی۔ وصدق بالحسنی، اور نیک بات کو سچ جانا۔ فسنیسرہ للیسری، اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے۔ واما من بخل واستغنی، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا۔ وکذب بالحسنی، اور نیک بات کو جھٹلایا۔ فسنیسرہ للعسری، اسے ہم سختی میں پہنچائیں گے۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا۔ انا علینا للہدی، ہمیں تو راہ دکھا دینا ہے۔ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور آخرت اور دنیا ہماری ہی چیزیں ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے متنبع کر دیا۔ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے۔ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جو مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، بلکہ اپنے خداوند اعلیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور وہ عنقریب خوش ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں پہلے رات کی قسم کھائی جو دن کو ڈھانپ لیتی ہے، پھر دن کی جب وہ روشن ہو جاتا ہے، پھر اس ذات کی یعنی اپنی جس نے نر اور مادہ پیدا کیے ہیں، اور پھر بتایا کہ تم لوگوں کی کوشش مختلف قسم کی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو بیان فرمائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان میں ایک دوسرے کی ضد بیان کی گئی ہے۔ رات جو ہے وہ تاریک ہے، دن جو ہے وہ روشن ہے، اور نر اور مادہ یہ جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور ہر ایک کی کوشش علیحدہ ہے۔ کسی کی کوشش یہ ہے کہ وہ نیک اعمال میں بڑھتا جائے، اور کسی کی کوشش یہ ہے کہ وہ نیک اعمال سے بچتا ہی رہے۔ کوئی اللہ کی راہ میں دے کر خوش ہے، اور کوئی اپنے مال کو بچا کے رکھ کے بہت خوش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم لوگوں کی جیسے مختلف قسم کی یہ کوششیں ہیں، اسی طرح ان کا اجر بھی ہے۔ جو نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور صرف اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کہ نہ تو اس کا کسی پر احسان ہو، اور نہ وہ کسی کے احسان کے بدلے میں نیکی کرے،
اور نہ وہ اس لیے کرتا ہے کہ کوئی اس کے کام آئے۔ تو یہ جو لوگ ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے لیے آخرت میں بھی دنیا میں بھی نیک کام میں آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ نیکی کے راستے پر چل کر وہ خوش بھی ہوگا اور اس کے لیے آسانیاں بھی ہوں گی۔ اور دوسرے نمبر پر جو لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ تنگی کی طرف جو نا ان کو لے جائے گا اور ان کو بالآخر جہنم میں پھینکا جائے گا، اور نہ ان کا کچھ مال کام آئے گا۔ اور جہنم وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر جا کر نہ تو نکلنے کا سوال پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی ان کی تکلیف میں کمی ہوتی ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ہر جگہ پر آسانیاں ہی آسانیاں، اور اللہ ان سے خوش ہو جائے گا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہمارے ذمے تو صرف بات بتا دینی ہے، نیکی کی توفیق جو کرے گا اس کے لیے آسانیاں ہیں، اور جو نیکی کی طرف نہیں جاتا اس کے لیے جو ہے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ اللہ نے دونوں راستے بتا دیے ہیں، نیکی کی طرف جائے گا، اچھائی کی طرف جائے گا، آسانیاں ہی آسانیاں، اور جو دوسرے راستے کی طرف جائے گا اس کے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ راستے اللہ نے بتا دیے ہیں، کوشش کرنا ہمارا فرض ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہم نے جو پڑھا ہے سنا ہے ہم خود بھی نیک راستے کی طرف چلیں، اور جو دوسروں کو بھی ہے ہم یہی تلقین کریں کہ وہ نیکی کی طرف جائیں تاکہ ہم بھی خوش رہیں، اور جو ہماری وجہ سے کوئی نیک راستے پر جائے اس کا ہمیں ثواب بھی ملے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو سنا جو پڑھا اس پر عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی اور اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔